تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انفال آیات 72 تا 75 آگے کا مضمون۔ اب آگے خاتمہ اس سورت کی آیات ہیں۔ مسلمانوں کو ایمان و ہجرت کی اساس پر منظم ہو جانے اور ایمان و ہجرت ہی کو باہمی تعاضد اور تناصر کی بنیاد قرار دینے کا حکم ہوا۔ جاہلیت کے خاندانی تعلقات اور ان کی ذمہ داریاں یک قلم ختم کر دی گئیں۔ حکم ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں ہجرت کر کے مدینہ میں آ بسیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر اہل کفر سے جہاد کریں۔ وہ ایک ملت اور باہم دیگر ایک دوسرے کے بھائی اور اولیاء ہیں۔ گویا اسلامی معاشرہ کو اس کی مخصوص اساسات پر منظم اور مستحکم کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ملت کفر کے مقابلے کے لیے انصار و مہاجرین ایک بنیان مرصوص کی طرح کھڑے ہو سکے، اور مسلمانوں کو جہاد پر جو ابھارا گیا ہے یہ اس جہاد کی تیاری بھی ہے، اور آگے والی سورہ میں کفار سے جو اعلان برات ہونے والا ہے اس کی تمہید بھی۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ باہم دیگر ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے کوئی رشتہ ولایت نہیں تاکہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے طالب مدد ہوں تو تم پر مدد واجب ہے، الا یہ کہ مدد کسی ایسی قوم کے مقابلے میں ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں، تو اگر تم یہ نہ کرو گے تو ملک میں ظلم اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور جو ایمان لائیں اس کے بعد اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، یہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رحمی رشتے والے اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ اسلام سے پہلے باہمی حمایت و نصرت کی بنیاد خاندانی و قبائلی عصبیت پر تھی۔
کوئی شخص یا خاندان کسی خطرے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو اس کا خاندان یا قبیلہ اس کی حمایت و مدافعت میں سربکف ہوتا۔ اسلام نے مدینہ میں جو نیا معاشرہ قائم کیا اس میں حمایت و نصرت کی بنیاد ایمان اور ہجرت پر رکھی۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ان کی مدد کی، یہ باہم دگر ایک دوسرے کے یاور، ناصر اور حامی و مددگار ہیں۔ آمنو و ہاجرو سے ظاہر ہے کہ مہاجرین مراد ہیں، اور آووا و نصرو سے انصار۔ ان دونوں گروہوں کا ذکر ان کے اسماء و اعلام کے بجائے ان کی صفات اور ان کی دینی خدمات سے کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نئی سوسائٹی میں خاندان اور نسب کی عصبیت کے بجائے اعتبار صرف ایمان و اسلام اور ہجرت و جہاد کا ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کے ولی یا حامی و ناصر ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حمایت و نصرت اہل کفر کے مقابل میں ہے۔ یہ بات اگرچہ بیان واقعہ کے اسلوب میں ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر امر کا مضمون بھی مضمر ہے، یعنی یہ حکم ہے کہ اہل کفر کے مقابل میں اہل ایمان ایک دوسرے کے حامی و مددگار بن کر کھڑے ہوں، اور جب ضرورت پیش آئے ایک دوسرے کی حمایت و مدافعت کریں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ یہ ان لوگوں کو جو اسلام تو لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے دارالکفر سے دارالاسلام مدینہ کو ہجرت نہیں کی تھی، اس رشتہ ولایت سے الگ رکھا، یعنی دارالاسلام والوں پر ان کی حمایت و نصرت اور حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کے نہ اٹھانے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ عملاً یہ ناممکن بھی تھی اور اس سے بہت سی بین الاقوامی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس وقت مصلحت بھی تھی اور حکم بھی یہی تھا کہ تمام وہ لوگ جو اسلام لا چکے ہیں دارالکفر کے علاقوں سے نکل کر مدینہ میں مجتمع ہوں، تاکہ اہل کفر سے نمٹنے اور بیت اللہ کی آزادی کے لیے منظم جد و جہد عمل میں آ سکے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یعنی ہر چند دارالاسلام والوں پر ان مسلمانوں کی حمایت و مدافعت کی ذمہ داری نہیں ہے جنہوں نے دارالکفر سے ہجرت نہیں کی، تاہم اگر وہ دین کے معاملے میں طالب مدد ہوں تو ان کو ممکن مدد پہنچائی جائے، بشرطے کہ یہ مدد کسی ایسی قوم کے مقابل میں نہ ہو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو۔ معاہدے کا احترام مقدم ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ معاہدے کے احترام کو مؤکد کرنے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معاہدے کے احترام کے منافی خفیہ یا اعلانیہ جو قدم بھی تم اٹھاؤ گے، خدا اس سے بے خبر نہیں رہے گا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ خاص دین کے باب میں دارالکفر کے مسلمانوں کی مدد کرنا کیوں ضروری ہے۔ فرمایا کہ جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کی عداوت کا تعلق ہے، اس معاملے میں تمام کفار ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کی تعذیب و ایذا رسانی سب کے نزدیک کار ثواب ہے، یہاں تک کہ ظالموں کے ظلم سے اس کو بچانے کے لیے اس کے اپنے بھائی بندوں کی حمیت بھی مردہ ہو چکی ہے، اس کا مال اور اس کی جان سب مباح ہیں۔ ایسی حالت میں اگر تم بھی ان مظلوموں کی مدد نہ کرو گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین سے پھرنے کے لیے سارے ملک میں ظلم و فساد عام ہو جائے گا۔ فتنہ کا لفظ یہاں پرسیکیوشن کے مفہوم میں ہے، اور الا تفعلوہ میں ضمیر مفعول کا مرجع وہی نصرت ہے جس کا ذکر فعلیکم النصر میں آیا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس آیت میں ہجرت کو دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے صداقت کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔
جب یہ فرمایا کہ سچے اور پکے مسلمان وہی ہیں جنہوں نے ہجرت اور جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، تو اس سے یہ بات آپ نکلتی ہے کہ اسلام کی اصل دولت مہاجرین و انصار ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان تو لا چکے ہیں لیکن ابھی انہوں نے دارالکفر سے ہجرت نہیں کی ہے۔ انہیں اپنے ایمان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام میں آئیں اور مہاجرین و انصار کے دوش بدوش جہاد میں شریک ہوں۔ اس سے ہجرت کی وہ غایت بھی واضح ہوئی جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ اس کا اہم مقصد مسلمانوں کو جہاد کے لیے منظم کرنا تھا۔ دوسرے یہ اشارہ بھی نکلا کہ یہ ایمان و نفاق کے جانچنے کی کسوٹی بھی ہے۔ چنانچہ بعد والی سورہ توبہ میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جن لوگوں نے ایمان کے دعوے کے باوجود آخر تک بلا کسی عذر معقول کے ہجرت سے گریز اختیار کیا، ان کا شمار منافقین کے زمرے میں ہوا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ دارالکفر کے مسلمانوں کو ہجرت کی ترغیب و تشویق بھی ہے کہ تمہارے لیے بھی اسلامی معاشرے کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی طرف سبقت کرو اور اس میں اپنا مقام حاصل کرو، اور دارالاسلام کے مسلمانوں کو تاکید بھی ہے کہ بعد میں ایمان لانے والوں اور ہجرت کرنے والوں کے لیے بھی اپنے دلوں کے دروازے کھلے رکھو، وہ بھی تمہارے ہی بھائی بندے ہیں اور تمہارے ہی وجود ملی کے اجزاء ہیں، نہ ان کے مقابل میں تمہارے اندر کوئی احساس برتری پیدا ہو، نہ دلوں میں کوئی تنگی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ یہ اخوت و نصرت کے اس عام ضابطہ کے ساتھ جو اوپر مذکور ہوا، حقوق اور وراثت کے اس خاص قانون کی یاد دہانی کر دی گئی جو قرآن میں بیان ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ رحمی رشتوں کی بنا پر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ یہ اخوت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی۔ رحمی رشتوں کے حقوق کے ساتھ فی کتاب اللہ کی قید یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہاں حقوق سے مراد رحم اور قرابت کے وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قانون میں بیان کیے ہیں۔ وہ رسوم اس سے خارج ہیں جو جاہلیت میں رائج رہے ہیں۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی جہاں مسلمانوں کو اپنے دینی و اسلامی بھائیوں اور اولیاء کے ساتھ حسن سلوک اور نصرت و اعانت کی تاکید کی گئی ہے، وہاں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ اولو الارحام کے شرعی حقوق مقدم ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ احزاب 1-2۔ اور مومنین اور مہاجرین میں رحمی رشتے والے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے قانون میں، مگر یہ کہ تم اپنے اولیاء کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرو، یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات اس کے لیے خطۂ علم پر مبنی ہے اور ہر چیز کا اس نے ایک محل و مقام مخصوص کیا ہے۔ دینی اخوت و ولایت کا اپنا دائرہ ہے اور رحمی قربت اور قرابت کا اپنا مقام ہے۔ اپنے اپنے محل میں دونوں کا احترام کرو اور خدا نے ان کے جو حقوق ٹھہرائے ہیں ان کو ادا کرو۔ اس مجموعہ آیات پر تدبر کی نظر ڈالیے تو ان سے اسلامی سیاست کے چند اصول سامنے آئیں گے جو بین الملی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی۔ ہم اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ نمبر 1، یہ کہ انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ان کے درمیان ایمان اور ہجرت کا رابطہ اور اسی کی اساس پر اخوت اور حمایت و نصرت کے حقوق و فرائض ہیں۔ پچھلی خاندانی و قبائلی عصبیتیں ختم ہوئیں اور باہمی تعاضد و تناصر اور حمیت و حمایت کی اساس اسلامی اخوت پر استوار ہوئی۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، وہ اس نئے اسلامی معاشرے کے حقوق حمایت و نصرت میں شریک نہیں ہیں تاکہ وہ ہجرت کریں۔
نمبر 3، یہ دارالکفر میں پڑے ہوئے مسلمان اگر اسلام لانے کے جرم میں کہیں ستائے جا رہے ہوں تو ان کو ظلم سے بچانے کے لیے ان کی مدد کی جائے، بشرطے کہ اس کے لیے کسی معاہدہ قوم سے جنگ نہ کرنی پڑے۔ نمبر 4، ہجرت ہر مسلمان پر واجب قرار دی گئی تاکہ مسلمان کفر کی طاقتوں سے مقابلے کے لیے ایک مرکز میں مجتمع اور منظم ہو سکیں۔ نمبر 5، رحمی رشتوں کی بنا پر قرآن نے جو حقوق قائم کیے ہیں، اسلامی اخوت کے حقوق اس پر اثر انداز نہ ہوں، وہ بہرحال مقدم رہیں گے۔ ان سطروں میں اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لاہور، 19 فروری 1969۔